مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے یہ تعمیر کی جاتی ہے، اور ان کی آباد کاری، ان کی تعمیر و ترقی، ان کی صفائی، نظافت اور تطہیر یہ اہل ایمان، اہل اسلام کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احب البلاد الی اللہ مساجدها، وہ بلڈنگیں، وہ عمارتیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، بدترین، بری ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، اور اللہ کی پسندیدہ جگہ وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا اور بنیادی کام جو امت مسلمہ کے ذمے ہے، اولین وہ کام جو ترجیحاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ مساجد کی بنیاد اور مساجد کی تعمیر۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ اسی شہر میں تھا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ کی جانب گئے ہیں اور آپ نے وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا ہے، تو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر، پرہیزگاری پر، للہیت پر رکھی گئی، وہ مسجد قباء ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑے فاصلے پر جہاں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جمعہ پڑھایا ہے، وہاں مسجد جمعہ ہے۔ اور جس مدینہ کو آپ نے اپنا مسکن بنایا ہے، وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کی تعمیر اور اس کی ترقی اور اس کی آباد کاری کے لیے کوشش و کاوش فرمائی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مسجد بنانے کی، مسجد کی تعمیر و ترقی کی اور مسجد کی وسعت کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا 2 مرتبہ مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کے لیے مال استعمال ہوا ہے، وہ عثمان بن عفان کہ جن کا پیسہ مسجد نبوی کی تعمیر و ترقی میں لگا ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو کوئی شخص اللہ کا گھر بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اس کی ترقی و توسیع میں حصہ لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔
بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے مخلص شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں وہ محل عطا کرنا ہے جو اس کے لیے رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ کس بنیاد پر؟ مسجد کی تعمیر کی بنیاد پر۔ سب سے بنیادی بات اور بنیادی کام وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے۔ جس محلے میں، آبادی میں اور جس گھاٹی اور وادی میں مسجد نہیں ہے، وہ علاقہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے۔ معاشرے کو جوڑنے والی، معاشرے کو متحد کرنے والی مسجد ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ آپ جس قدر مرضی کمیونٹی سینٹر بنا لے، کلب بنا لے، اور جس قدر آپ ڈیرے تعمیر کر لیں، یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی آبادی میں پارک بھی ہو، کمیونٹی سینٹر بھی ہو، شادی ہال بھی ہو، اور وہاں پر ڈیرے بھی ہوں، وہاں پر بڑے بڑے کلب بھی ہوں، اگر اس آبادی میں اور علاقے میں اللہ کا گھر نہیں ہے تو وہ علاقہ قبرستان کی مانند ہے، اور وہاں کے لوگوں کے دل آپ کو ویران نظر آئیں گے اور گھر کے اندر بے سکونی اور بے چینی ملے گی۔ اس لیے اللہ کے گھر کی تعمیر یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ مسجد امت کو جوڑنے کا مرکز ہے، اتحاد و اتفاق کی جگہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص کو معاشرتی اور تمدنی مساوات ملتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہی وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر امیر اور غریب کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور قربتیں اور قرابتیں اور ہم آہنگیاں اور دلی ملاپ پیدا ہوتا۔ عقل مندی، دانائی اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر، مساجد، ان کو تعمیر کیا جائے، ان کو بنایا جائے، اور بنانے والا اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جب تعمیر کرے گا، اور اسے اللہ کی رضا کے لیے ہی تعمیر کرنا چاہیے، جب اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کرے گا تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اسے گھر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب ہم لوگ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں تو چوک میں، بازار میں یا مسجد میں اعلان نہیں کرتے کہ میرا گھر زیر تعمیر ہے، چندہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج تک کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی شخص یہ کہے جناب میں اپنی مارکیٹ تیار کرنے لگا ہوں اور اس کو تعمیر کرنے لگا ہوں، تو آپ اس میں چندہ ڈال کر ثواب دارین حاصل کر لیں۔ بھائی یہ کام پہلے کر لیا کرو، جمعہ بھی خراب کرتے ہو، لوگوں کی توجہ بھی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اعلان کرے جناب حضرات میں اپنا پلازہ تعمیر کر رہا ہوں، تو کوئی سیمنٹ دے دے، کوئی ریت دے دے، کوئی بجری دے دے، کوئی سریا دے دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب ہم اپنا کچھ بناتے ہیں تو اپنے اکیلے کی بنیاد پر بناتے ہیں، جب بات مسجد کی آتی ہے تو پھر اپیل بھی ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہوتی ہے، بعد میں بھی ہوتی ہے، انفرادی ملاقاتوں میں بھی لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے لیے کچھ تعمیر کرتے ہیں
تو وہ میری پراپرٹی، میری ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں سے چندہ اس لیے نہیں لیتے کہ وہاں اجر و ثواب نہیں ملنا، اور مسجد کے لیے اس لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صرف ایک کا گھر اللہ کی جنت میں نہ بنے، جتنے بھی حصہ ڈالنے والے ہیں سارے کے سارے اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ ذاتی تعمیر ہو تو وہاں پر کوئی ثواب دارین نہیں ہے کہ لوگ آ کے اس میں حصہ ڈالیں، یہاں ثواب دارین۔ میں اپنا پلازا پراپرٹی کوئی چیز بناؤں گا تو اس کی نسبت میری طرف ہوگی، لیکن اللہ کا گھر مسجد، اس کی نسبت کسی شخص کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی نسبت ہوتی ہے تو کس کی طرف ہوتی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اور تعمیر کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم میں سے جو کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میرا گھر جنت میں ہو، میرا محل جنت الفردوس کے اندر ہو۔ یہاں پر لوگوں کی آرزویں ہیں جی، بحریہ ٹاؤن میں ہو، ڈی ایچ اے میں ہو، ماڈل ٹاؤن میں ہو، گارڈن ٹاؤن میں ہو، گلبرگ اور گرین ٹاؤن میں میرا گھر ہو، اور اگر کسی کو بڑا پلاٹ ملے اور وہ بھی کارنر کا ہو تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جناب کارنر کا پلاٹ نکل گیا، قرآن اندازی میں میرا نام آ گیا، کارنر کا پلاٹ نکل آیا ہے۔ اور اگر انسان چند ہزار اور چند لاکھ روپے یہاں پہ خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی وسیع و عریض جنت کے اندر تعمیر شدہ محل عطا کر دے، صبح پائپ پکڑ کے وہاں پر جناب پانی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مسالہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور لیبر کی سردردی بھی نہیں ہوگی، پیسے کہاں سے پورے ہوں گے پریشانی نہیں ہوگی، ریٹ اپ اور ڈاؤن ہو رہے ہیں یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ بنایا گھر اللہ پیش کر دیں گے، بندے تو نے زمین پر میرا گھر بنایا ہے، میں نے جنت میں تیرا گھر بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہمراہ کیا کام انہوں نے کیا؟ اللہ کے آرڈر اور اللہ کے حکم سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، مزدور بن کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عام انسان نہیں، ابو الانبیاء ہے، ابراہیم ہے جو خلیل اللہ ہے، وہ ابراہیم ہے جن کے متعلق اللہ کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ۔ ان کو اکیلے مت سمجھنا، میرا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیٹا اسماعیل بھی ساتھ۔ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور دعا بھی کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ اس کو تو قبول کر لے، اس محنت کو، اس کاوش کو، اس مزدوری کو۔ اللہ تو سننے والا ہے اور تو علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، تیری رضا کی خاطر تیرا گھر بنایا۔ یہ بات یاد رکھنا، جو اللہ کے گھر تقوی کی بنیاد پر بنتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر بنتے ہیں، للہیت کی بنیاد پر تعمیر ہوتے ہیں، وہ فقط تعمیر ہی نہیں ہوتے، وہ قیامت تک آباد و شاد بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کا گھر تو بن گیا، آباد کیسے ہوگا؟ رب العالمین نے کہا اذن فی الناس بالحج۔ ابراہیم آواز لگاؤ، بلاؤ لوگوں کو، اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کرو۔ اللہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے،
سوشل میڈیا نہیں ہے. اس وادی غیر ذی زر میں جب آواز لگے گی تو لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اور میرے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میں رب کا کام ہے. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. پھر کیا ہوا کہ ہر آبادی سے، وادی سے، چوٹی اور گھاٹی سے، جزیرے سے، چولستان اور ریگستانوں، تھروں اور آبادیوں سے صورتحال کیا ہے کہ اللہ نے اس اعلان کو وہ قبولیت عطا کی ہے کہ آج پورا اندازی ہوتی ہے کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اپنا پیسہ بھی ڈالا اور مزدوری بھی کی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. تعمیر میں آپ خود حصہ لے رہے ہیں، گارا بھی اٹھا رہے ہیں، پتھر بھی اٹھا رہے ہیں. ساتھی مجھے لے گئے جب پڑھتے تھے وہاں کے، یہاں سے مٹیریل تیار ہو کے آگے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں خود حصہ لے رہے ہیں. اور اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ یہ دنیا کی زندگانی کوئی زندگانی نہیں ہے، آخرت کی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے. اللہ اس تیرے گھر کی تعمیر میں مہاجر و انصار حصہ لے رہے ہیں. میرے بہاولپور کے معززوں، مہاجرین بھی مزدوری کر رہے ہیں، انصار بھی کر رہے ہیں. عثمان ابن عفان پیسہ لٹا کے، پیسہ بہا کے زمین کی خریداری کر رہے ہیں. مال مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ مہاجر و انصار نے جو گھروں میں پڑا تھا لا کے اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کر دیا. مال بھی حاضر ہے، پیسہ بھی حاضر ہے، اور اللہ کے حبیب مزدور بھی حاضر ہے. امام کائنات سب سے پہلے مزدوری کے لیے آگے بڑھے. آپ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور صحابہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ یہ دنیا کی زندگانی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تو در حقیقت آخرت کی زندگی. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ مہاجرین و انصار آج اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تو بخش دے ان مہاجرین کو بھی اور ان انصار کو جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہیں، جسمانی طور پر، مالی طور پر. اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا ہے. وہ اتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں، ترقی میں حصہ لینے والے ہیں. آج کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میری اپنی رہائش گاہ تو عالی شان، مثالی اور تمام تر سہولتوں سے آراستہ. کہیں یہ تو نہیں کہ میرا گھر ڈیکوریٹ ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ میرے گھر کے باتھ روم میں لگنے والی ٹائل وہ لاکھوں روپے میں آئی ہے. نام نہیں لیتا، کسی ایک اسلامی ملک کے سربراہ کی بیٹی کی جب شادی ہوئی، انہوں نے گفٹ میں، تحفے میں بیٹی کو جو گھر دیا، اس گھر کے ایک باتھ روم کی، پورے گھر کی نہیں، ایک باتھ روم کی مالیت 1.5 ارب روپیہ بنتی. مسلمانوں، اللہ کے یہ گھر مساجد آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے. اگر یہ اللہ کے گھر ویران ہو گئے تو یہ بات یاد رکھنا، ہمارے دل بھی ویران، ہمارے گھر بھی ویران، ہمارا معاشرہ بھی ویران ہو جائے. گھروں کو آباد رکھنا چاہتے ہو، دلوں کو شاد رکھنا چاہتے ہو،
اور اپنے معاشرے کو باغ و بہار رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. اور یہ مرکز جس کے بانی پروفیسر حافظ محمد عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمت اللہ علیہ وہ تعمیر کر گئے، عظیم الشان مرکز، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بھی، اپنی وسعتوں کے لحاظ سے بھی، اور مقاصد تعمیر کے اعتبار سے بھی. کیا حضرت پروفیسر صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم نے اس کو اسی حد تک ہی رکھنا ہے یا اس کو اور نیچے لے کے جانا ہے یا اس کی تعمیر و ترقی میں؟ ذرا دیکھیے نا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا اس کے بعد مختلف ادوار آئے ہیں. کیا بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی تعمیر و ترقی نہیں ہوئی؟ کیا بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنا یہ فرض نہیں سمجھا کہ اللہ کے ان گھروں کو، حرمین کو ہم نے وسعتیں بھی دینی ہیں اور نمازیوں کے لیے ہم نے سہولتیں بھی فراہم کرنی ہے؟ اگر وہ یہ سوچتے کہ نہیں بس جو ہو گیا وہ کافی، حضرت پروفیسر صاحب جو کر گئے وہ بڑا عظیم کام ہے، اب اس سے آگے چلنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے یہ شاید سوچ رکھا ہے کہ قطر، کویت، سعودی عرب، بحرین، وہاں سے شاید کوئی ایڈ آئے گی جو معاشرے کی اس وقت فضا بن چکی ہے، وہاں سے کوئی پیسہ آئے گا تو کام چلے گا، مسجد بنے گی. دیکھیں ان کا جب کوئی فوت ہوتا ہے، باپ، بیٹا، ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی، تو اس کے نام کی وہ مسجد تعمیر کر دیتے ہیں. اور آپ نے مختلف جو یہ نیم پلیٹس لگی ہوتی ہیں آپ نے ان کے اوپر پڑھا. ایک عالم دین کے پاس ان کی جماعت چلی گئی کہ آپ قابل احترام ہیں سب کے نزدیک، آپ اپنی مسجد کے لیے بھی کسی ادارے کو کہیں کہ وہ تعمیر کر دیں. جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے خطبہ اس بات پر دیا انما یعمر مساجد اللہ، اور پھر اپنے لوگوں کو کہنے لگے کہ حضرات قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب والوں کا کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے نام پر مسجد تعمیر کر دیتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک تمہارا کوئی نہیں مرا کہ تم بھی کوئی مسجد کسی کے نام پہ تعمیر کر دو؟ اللہ رب العالمین نے بہاولپوریوں آپ کو روشن ضمیر دیا ہے. اس مسجد کی حالت پر غور کرو، کس قدر عظیم محل وقوع ہے. اس کا واٹر پروجیکٹ ہو، اس کے ماربل کا کام ہو، اور اس کا جامعہ محمدیہ للبنات ہے، یہ اس کے اوپر والے فلور کا کام ہے، یہ اس کے طہارت خانے، وضو خانے. یہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں. عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، حکومت انتظار میں رہتے، IMF کب کچھ دے گا تو آگے چلیں گے، ورلڈ بینک کچھ دے گا تو آگے چلیں گے. اور مساجد والے یہ سوچتے ہیں کہ جناب قطر، کویت، سعودی عرب سے کچھ آئے گا تو ہم آگے چلیں گے. ضلع بہاولپور کے اندر ایک مسجد میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ٹوٹی کھولی تو پانی نہیں. میں نے کہا جی مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں موٹر خراب ہے. میں نے کہا ٹھیک کروا لو. کہتے ہیں ٹینکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ درست کیوں نہیں کرواتے؟ ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا. میں نے کہا وہاں سے کرتے ہیں تو اب اس کے پیچ ڈھیلے تھے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں ادارے نے مسجد بنائی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بنائی تھی انہوں نے تو بنا دی، اب آگے. کہتے ہیں ہم نے ان کو درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمارا وضو خانہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور ہمارے لوٹے نہیں اور صفوں کی قلت نہیں. او بھائی مقامی آبادی سے سارے لوگ مر گئے، ان کے پلے اور پاس کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھے. اگر میں سوچوں کہ ہاں مسجد میں دینے کو دل تو چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں فانوس کی بات کر کے آیا ہوں جو میرے ڈرائنگ روم میں لگنا ہے، اس کی مالیت 5.5 لاکھ روپے، اس کو ادا کروں یا میں مسجد کے اندر دوں؟ فانوس کی ضرورت ہے. گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان لاکھوں میں،
ہم نے سجایا ہوتا ہے نہ جس کی ضرورت ہے. صرف کیا ہے جی لوگوں کو دکھانا. اللہ کے گھر کی تعمیر میں آگے بڑھنا شروع کر دو, اللہ ساری کسریں نکال دے گا. اتنا اللہ تبارک و تعالی خوبصورت محل عطا کرے گا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کان نے سنا نہیں ہوگا, کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا. وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. ایک تو اس کی تعمیر کا معاملہ, اور دوسری بات اس حوالے سے یہ جب آپ تعمیر میں حصہ ڈالیں گے آپ کا دل چاہے گا بار بار مسجد میں آنے کو, نماز ادا کرنے کو, کام کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوگی. اور آج اس دور کے اندر صورتحال کیا ہے, میں کسی کی مثال کیا دوں, میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. بچوں کو کہتے ہیں نماز کے لیے جاؤ, یہ سامنے جو مسجد ہے گھر کے پاس, جاتے ہیں تو مسجد میں بچے نہیں ہوتے. گھر پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں بچے نماز پڑھ کے آئے؟ نہیں جی وہ بھی نہیں آئے. جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ بھیجا تو نماز کے لیے تھا. جی پڑھ رہے ہیں. مسجد میں تو تم تھے نہیں. کہتے ہیں بابا جان جس مسجد کا آپ نے بولا ہے پسینے میں ڈوب جاتے ہیں, اور تھوڑے فاصلے پر جو دوسری مساجد ہیں ان میں اے سی لگا ہوا, یک بستہ حال ان کے ہوتے ہیں, وہاں نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے. اس دور کے اندر تو ہر شخص یہ دیکھتا کہ سہولت کہاں, اور سہولت ملنی چاہیے. جب آپ اور ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں جا کے انتظامات دیکھتے ہیں, کس قدر خوشی ہوتی ہے, دل باغ و بہار ہو جاتا ہے. یار دیکھو انہوں نے اتنا اچھا کام کیا. آج وہ ملک اپنے قدموں پر باقی کھڑا ہوا ہے تو حرمین کی خدمت کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. اللہ آپ کو بھی کھڑا رکھے گا, بس اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ایک تو تعمیر کا معاملہ, اس کے بدلے جنت ملے گی, اور دوسرا اس کی آباد کاری کا معاملہ. موضوع لمبا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے لیکن ٹائم نہیں. مسجد کے تعمیر کے مقاصد کیا کیا ہے, کون کون سے کام ہیں جو مسجد میں کیے جا سکتے ہیں, کسی پھر موقع پہ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. لیکن آباد کاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب لوگ, 7 قسم کے خوش نصیب لوگ, 7 یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل, وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ جس کا دل لٹکا ہوا ہوگا, اٹکا ہوا ہوگا, کس کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ. اور ایک اور روایت میں قلبہ معلق فی المساجد, مسجد سے اس کا دل جڑا ہوا ہے, اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو, اللہ کا سایہ نصیب ہو. مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, چھپر نما ہو یا کنکریٹ کی بنی ہوئی ہو, اس کی حیثیت مسجد ہونے کے ناطے سے برابر. اس کی آباد کاری وہ ہم سب پر لازمی اور ضروری. لیکن آج ہماری صورتحال کیا, وہ جگہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے, بازار وہ آباد و شاد ہے, تل دھرنے کی جگہ نہیں, موٹر سائیکل تک لے جانے کی گنجائش نہیں, کیونکہ رش ہے. بیریئر لگائے ہوئے کہ جناب کوئی سواری اندر نہیں جا سکتی, پیدل جانا پڑے گا. لوگ پیدل بھی جاتے ہیں, کئی کلومیٹر لمبے بازار, ان میں گشت بھی ہوتا ہے, خریداری بھی ہوتی ہے. اگر قدم نہیں اٹھتے تو اللہ کے گھر مساجد کی طرف نہیں اٹھتے. اللہ اکبر و کبیرہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کے دل آباد و شاد ہوتے ہیں. اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگوں کی خصوصیات کچھ اس طرح ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. 5 خوبیاں رب العالمین نے خود اپنے قرآن کے اندر بیان کر دی.
وہ نماز قائم کرنے والے نمازی ہی آباد کرتے ہیں، بے نماز آباد نہیں کرتے۔ اللہ پر ایمان لانے والے آباد کرتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کو پتا ہے ہم نے مرنا ہے، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ کہ یہ تو نہیں کہ بزرگ اکیلے آتے ہیں، آزان دیتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں اور ہم مل کے جماعت کریں۔ برس ہاں برس سے میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کو باقاعدگی سے، پابندی سے ماشاءاللہ آزان کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب چھوڑ کے جدا ہوتے ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور بڑی بڑی مساجد ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ یہی صورتحال بادشاہی مسجد کی ہے، مسجد وزیر خان کی ہے۔ ان کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ امام اور مؤذن کے علاوہ نمازی کوئی نہیں ملتا، سیاح ملتے ہیں، سیلفیوں والے ملتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، لیکن نہیں ملتا تو نمازی نہیں ملتا۔ اور انہی میناروں کے سائے میں بازار حسن ہے، جس کو بازار حسن بنا دیا گیا۔ آپ کو رات گئے تک وہاں دھنیں سننے کو ملے گی، رقص دیکھنے کو ملیں گے، بدکاری اور فحاشی کے اڈے آباد ملیں گے۔ اللہ کا گھر ویران نظر آئے گا۔ ہم پر اللہ کا غیظ و غضب ایسے نہیں آیا، اور ہم پر اس قسم کے حکمران ایسے مسلط نہیں ہوئے۔ یہ حکمران در حقیقت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لوگو، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آگے بڑھو، اللہ کے گھر کی آباد کاری کے لیے آگے بڑھو۔ اور آخری گزارش کہ اللہ کے گھر کو صاف اور نظیف رکھنے کے لیے اہتمام و انتظام کرو۔ رب العالمین نے یہ ڈیوٹی کس کی لگائی؟ اسی باپ اور بیٹے کی جس کی تعمیر کی ذمہ داری لگائی تھی، انہی کو کہا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھو، نظیف اور ستھرا رکھو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع و سجود کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا ایک کام، آباد کرنا دوسرا کام، صاف رکھنا تیسرا کام۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے بھائی سیف اللہ صاحب کو، جب سے آئے ہیں خصوصی دلچسپی بھی ہے، فکر بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، اور جستجو بھی ہے۔ اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی کہ آپ دامے درمے سغنے ان کے کاندھے سے کاندھا ملائیں، اور اللہ کے اس گھر کی تعمیر اور ترقی میں، توسیع میں، اور اس کے اندر سہولیات کی فراہمی میں ان کے ساتھ ممد و معاون بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد